الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رات کے ایک تہائی حصے باقی جب رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے رات کا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی 3 بجے یا 2 بجے. تو سچ یہ ہے کہ یہ تہجد کی فضیلت ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے کہ رات کے آخری تہائی میں، رات کے جب 3 حصے کیے جائے تو اس کا جو آخری تہائی ہوتا ہے اس میں اللہ سے جو دعا کی جائے تو وہ دعا خوب قبول ہوتی ہے. اور حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، اس وقت وضو کر کے 4 سے لے کر 12 رکعتوں تک جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز تہجد پڑھنی چاہیے. اس کے بعد جتنی دعا مانگ سکے خوب دعائیں مانگے. 4 رکعتیں پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، یا ہمیشہ 4 پڑھتا رہے اور اس کے بعد خوب دعاؤں کا اہتمام کرے. جو حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول آسمان دنیا کی طرف ہوتا ہے، یعنی اللہ کی خاص رحمت بہت قریب ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کوئی اپنی مشکلات کا حل کرانے والا، اور ہے کوئی اپنی مغفرت کرانے والا، اور ہے کوئی اپنی حاجات پورا کرانے والا. تو منادی وہاں سے یہ ندا آ رہی ہوتی ہے، تو یہ گھڑی خوب قبولیت کی ہوتی ہے. تہجد میں 8، 10، 12 رکعتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. کتنی جو بھی پڑھ لے آسانی کے ساتھ، جتنا آسان ہو اتنا اس کو، جتنے آسان ہو وہ پڑھ لے. سو کر اٹھنے کے بعد رات کو جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد کہلاتی ہے. رکعت زیادہ ہوں یا کم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 سے 12 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے. اگر آدمی رات بھر نہ سوئے، ساری رات عبادت میں مشغول رہے تو کوئی حرج نہیں. اس کو قیام لیل اور تہجد کا ثواب ضرور ملے گا، مگر یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں. اس لیے رات بھر جاگنا آسان نہیں ہوتا. تو رات کے کسی حصے، آخری حصے میں اگر تھوڑی دیر بھی اٹھ جائے اور اس کا اہتمام کر لے تو تہجد کی بڑی فضیلت نصیب ہوگی. صبح صادق سے پہلے تک تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اگر صبح صادق نہ ہوئی ہو تو سحری کے وقت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں. یعنی تہجد کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ صبح صادق تک ہوتا ہے. صبح صادق کے بعد فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذان کے بعد پھر صرف آپ فجر کی سنتیں ادا کر سکتے ہیں یا قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں. پھر فجر کی نماز تک نوافل نہیں پڑھ سکتے. نوافل کا وقت یعنی تہجد کا وقت وہ صبح صادق تک ہے، اور صبح صادق کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور فجر کے وقت بعد جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ فجر کی سنتیں ادا کر سکتے ہیں. کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں، وہ اس وقت پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. ہاں، دعائیں خوب کی جا سکتی ہیں. جو صورتیں بھی یاد ہوں پڑھ لیا کرے. شریعت میں کوئی صورت تہجد میں متعین نہیں ہے، بلکہ جو بھی آسانی سے صورت یاد ہو یا قرآن کا کوئی حصہ یاد ہو اس کو وہ تلاوت کر سکتا ہے. تہجد کی نماز میں 4 سے لے کر 12 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس کے ادا کرنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں، عام نفل کی طرح ادا کی جاتے ہیں. ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا جائز ہے، مگر ضروری نہیں. جن لوگوں کے ذمے قضا نمازیں ہوں
ان کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ وہ تہجد کے وقت بھی نفل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھا کریں. ان کو انشاءاللہ تہجد کا ثواب بھی ملے گا اور دوسرے فرض نماز بھی ذمے سے اتر جائے گا. اگر 6 رکعتیں پڑھنے کا وقت ہے تہجد میں تو 4 رکعتیں اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں اور 2 رکعتیں تہجد بھی پڑھ لیں. اگر 10 رکعتیں پڑھنے کا موقع ہے تو پھر 6 رکعتیں اپنی قضائی نمازیں پڑھ لیں اور 4 رکعتیں وہ تہجد پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ خوب اجر و ثواب کا مستحق ہوگا اور اس کے ذمے سے جو فرض ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. جو شخص آخری شب میں نہ اٹھ سکتا ہو وتر سے پہلے کم از کم 4 رکعتیں تہجد کے نیت سے پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ یہ بھی رات کی عبادت سے محروم نہیں ہوگا. اگر کبھی ایسا ہو کہ رات کو اٹھنا مشکل لگ رہا ہے اور ہمت نہیں ہوتی رات کے آخری حصے میں لیکن تہجد کی چاہت بھی ہے تو پھر وتر سے پہلے عشاء کے بعد 4 رکعتیں اس نیت سے پڑھ لے تہجد کی نیت سے قیام اللیل کی نیت سے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. بس یہ نیت کرے کہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تہجد کے وقت بھی اٹھ جاؤں گا. لیکن اگر نہ اٹھ پایا تو یہ 4 رکعتیں بھی انشاءاللہ اس کے قائم مقام ہو جائیں گی اور وہ نیک لوگوں کی جو خاص عبادت ہے تہجد کی نماز انشاءاللہ یہ اس سے محروم نہیں ہوگا. جو شخص آخری شب میں نہ اٹھ سکتا ہو اور وتر سے پہلے کم از کم 4 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اس کو بھی ثواب مل جائے گا. تاہم آخری شب میں اٹھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. آدمی کو گمان ہو کہ وہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو وہ ہمیشہ آخری شب میں اٹھنے کی نیت کرے لیکن اس سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا تو انشاءاللہ تہجد کی برکات سے محروم نہیں ہوگا. تہجد اصل میں اسی کو کہتے ہیں جو سونے کے بعد پڑھی جائیں لیکن جس کو اٹھنے کا بھروسہ نہ ہو وہ عشاء کے بعد پڑھ لے انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم